الحمد لله الذي جعل بعد كل ضائقة وشدة فرجا ويسر لمن اعتصم به من كل نازلة مخرجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الآيات الباهرة وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ما جاد السحاب بقطرہ وطل الربیع بزہرہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین و سامعین، جس وقت بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں نازلہ ہوتی ہیں، پریشانیاں اور مصائب آتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور ایمان والوں پر لطف و کرم کرتا ہے، فضل و احسان کرتا ہے۔ ان کے حق میں یہ مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں یا اللہ انہیں ان بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسروں پر اترنے والی مصیبتوں سے انہیں سلامتی عطا فرماتا ہے، عافیت عطا فرماتا ہے، اور اگر یہ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صبر و تحمل کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اور یہ بلاؤں میں، شدت میں، مشقت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی برضا ہوتے ہیں، اور ہر حال میں انہیں خیر نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ ایمان والے کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہوتا ہے، بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، اور یہ چیز صرف صاحب ایمان کو حاصل ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں خیر ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور صبر بھی اس کے حق میں خیر ہے۔ اگر اللہ کا جو نہایت لطف و کرم والا ہے فضل و کرم نہ ہو تو دل مارے وحشت کے، مارے خوف کے، مارے گھبراہٹ کے پریشان ہو جائیں، دل نکل آئیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ان ربی لطیف لما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس طرح احسان فرماتا ہے کہ بندے کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ اور ناگوار چیزوں کے ذریعے اسے بلند درجات عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے کچھ ایسی عبادتیں رکھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اس میں سے ایک عبادت ہے دعا، تضرع، گریہ و زاری، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے بلائیں ٹالنے کی درخواست کرنا۔ جیسا کہ عربی زبان میں کہتے ہیں: احسن الکلام فی الشکوى سؤال المولا زوال البلوى، کہ جب مصیبت ہو، جب بیماری ہو، جب پریشانی ہو
تو اس وقت آپ کی زبان پہ جو سب سے اچھی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے، اپنے مولا سے، اپنے مالک سے آپ یہ درخواست کریں، یہ دعا کریں، یہ التجا کریں کہ وہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ تو جیسی بھی بلاؤں کی موجیں ہوں، مصیبتوں کی لہریں ہوں، آپ دعا کے ذریعے ان کے آگے بند باندھ سکتے ہیں۔ اللہ کے یہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قابل قدر نہیں ہے، اور سب سے بڑا بے بس، لاچار اور عاجز انسان وہ ہے جو دعا بھی نہ کر سکے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دعا وہ طاقتور چیز ہے کہ جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب مصیبت آئے تو خوب دعا کرو، خوب مناجات کرو، خوب اللہ سے رو، گڑ گڑاؤ، مانگو، سوال کرو۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ سب کچھ سنتا ہے، اور جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں میرے تعلق سے تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مفتاح السماء الدعاء، دعا یہ آسمان کی چابی ہے۔ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تک آپ کی آواز، آپ کی ندا، آپ کی پکار پہنچتی ہے اور اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ اور خاص طور پر جب مصیبت کا وقت ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ بندہ گریہ وزاری کرے، اللہ سے روئے، اللہ سے مانگے، اللہ سے گڑ گڑائے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 43 میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری پکڑ ان پر ہوئی تو وہ گڑ گڑانے لگے۔ انہوں نے گڑ گڑایا کیوں نہیں؟ انہوں نے گریہ کیوں نہیں کیا؟ اور روئے کیوں نہیں؟ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ایسے وقت میں روئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فَحَلَّ إِذَا ابْتَلَيْنَاهُمْ بِذَلِكَ تَضَرَّعُوا إِلَيْنَا وَتَمَسْكَنُوا إِلَيْنَا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا تو وہ ہماری طرف رجوع کر کے گڑ گڑاتے، گریہ وزاری کرتے، اور اپنی مسکینیت کو، اپنی لاچاری اور بے بسی کو ہمارے سامنے رکھتے۔ اور میرے بھائیوں، جب مصیبتیں، ہلاکتیں، خوفناک چیزیں، وحشت ناک چیزیں ہمیں گھیر لیں، مصیبت بڑھ جائے، حالات بد سے بدتر ہو جائیں، اس وقت ہمارا اللہ ہی تو سہارا ہے۔ تو اللہ کی طرف دست سوال اٹھانا چاہیے اور دعا اور گریہ وزاری اللہ سے کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے تو اس مصیبت کو اللہ کے سوا اور کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص صدق دل سے اللہ سے رجوع کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کرتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے، اسے بچاتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے آرزوؤں کی تکمیل فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوالات کیے جاتے ہیں، جو بھی مانگا جاتا ہے،
سب سے زیادہ محبوب چیز، محبوب سوال اس کے یہاں یہ ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے کہ یا اللہ عافیت عطا فرما، ہر مصیبت سے بچا لے، محفوظ رکھ۔ یہ سب سے اچھی دعا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے جو صحیح الجامع میں ہے، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ جو مصیبت اتر چکی ہے، نازل ہو چکی ہے، اور جو مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی، دعا سب میں مفید ہے، دعا سب میں نفع بخش ہے۔ اے اللہ کے بندو، دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ آسمان سے بلا اترتی رہتی ہے اور نیچے سے دعا جاتی ہے، اور وہ اس سے لڑ جاتی ہے، بھڑ جاتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، قیامت تک لڑتے رہیں گے۔ یعنی آپ کی دعا کی وجہ سے وہ راستے میں بلا رک جاتی ہے اور آپ تک نہیں پہنچ پاتی۔ دعا کی عجب تاثیر ہے۔ اور آپ سوچیں کہ وہ یاجوج و ماجوج جو فساد کا عنوان ہیں، آخری زمانے میں جب وہ نکلیں گے تو ہر طرح کا شر و فساد ان کے ساتھ ہوگا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیں گے، انہیں گھیر لیں گے۔ بیت المقدس کی ایک پہاڑی پہ جا کے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پناہ لیں گے، اور کیا کریں گے؟ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، یا اللہ اس مصیبت سے بچا لے، یاجوج ماجوج کی مصیبت سے بچا لے۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اس بڑی مصیبت سے، دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک قسم کا کیڑا بھیج دے گا جو کہ ان کے موت کا سبب بن جائے گا۔ جیسے ایک ہی وقت میں سب کے سب مر جائیں گے، اور جب سب مر جائیں گے تو پھر ان کی لاش سے بدبو پھوٹنے لگے گی، تو سب پھر دعائیں کریں گے یا اللہ ان کی لاش سے جو بدبو پھوٹ رہی ہے، یا اللہ اس سے حفاظت کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک پرندہ بھیجے گا، بڑا پرندہ، جو انہیں وہاں سے اٹھا کے لے جا کر کہیں اور پھینک دے گا، ان کی لاشوں کی بدبو سے بھی اس طرح محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ حدیث اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو صحیح مسلم میں دیکھ لیجئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بڑی سے بڑی مصیبت ہو، دعا ہمارا ہتھیار ہے، ایک صاحب ایمان کا ہتھیار ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے، بلائیں ٹال دیتا ہے، وبائیں مٹاتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جو سنن ترمذی میں بسند حسن مروی ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ دعا اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے، قضاء الہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب قائم کیا ہے، باب الدعاء برفع الوباء والوجع، کہ کوئی وبا ہو، کوئی تکلیف ہو، اس کی دوری کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایسے ہی امام نسائی نے باب قائم کیا ہے الدعاء بنقل الوباء، کہ اگر کہیں وبا پھیل جائے، وبائی بیماری پھیل جائے، تو اسے منتقل کر دیا جائے، وہاں سے ہٹا دیا جائے، وہاں سے ختم کر دیا جائے، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ذکر کیا، اس حدیث کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ مدینہ کی وبا کو یہاں سے ہٹا کر جحفہ منتقل کر دے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں مروی ہیں جو کہ بلاؤں میں، مصیبتوں میں ہمیں تعلیم دی گئی ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کرتا ہے۔ آج صرف ایک دعا ذکر کریں گے، انشاءاللہ اگلے محاضرے میں مزید دعائیں ذکر کریں گے، اور وہ دعا ہے مچھلی والے نبی کی دعا، یونس علیہ السلام کی دعا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دعوت ذی النون اذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل في شيء قط الا استجاب اللہ له۔
یہ مسند احمد اور سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ مچھلی والے نبی کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اے اللہ تو ہر کمی سے پاک ہے، اے اللہ میں ظلم کرنے والا ہوں، میں ظالم ہوں۔ یہ دعا جو شخص بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا مانگے اور اس کے بعد اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ اس اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسے ہی اہل ایمان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو جب بھی اہل ایمان کسی مصیبت میں پھنسیں، کسی بلا میں پھنسیں، تو اس وقت اللہ سے دعا کریں اور یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ساتھ انہی کلمات کو اختیار کر کے پھر اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، دعا یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور جس کی وجہ سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں۔ واللہ اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔